السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں دو سوال ہیں۔ ایک ہے شادی کے بعد شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ اولاد میں تاخیر چاہتا ہے تو تاخیر کرنا جائز ہے۔ دوسرا، تاخیر ہو جاتی ہے، سال دو سال اولاد نہیں ہوتی تو لوگوں سے جھوٹ بولنا کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہے، اصل بات نہ بتانا۔ یہ دو باتیں ہیں یہاں۔ تو پہلی بات، اولاد کی پیدائش میں تاخیری حربے جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت نسل کے خواہش مند ہیں۔ تو نکاح کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کے ذریعے تم اولاد تلاش کرو۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 5256 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو داخل ہو، ان کی شادی ہو چکی تھی، تو کہا جب گھر میں آؤ تو اس وقت تک اپنے گھر والوں کے پاس نہ جب تک عورت زیر ناف استرا استعمال نہ کر لے اور کنگھی کرنے والے کنگھی نہ کر لیں۔ وہ بن سنور جائے تو پھر بیوی کے پاس داخل ہونا چاہیے اطلاع دے کے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس کے بال پراگندہ اور جسمانی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو خامد کو اس سے نفرت ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ، جب بیوی کے پاس جانا ہے تو صرف یہ شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے، شہوانی تسکینی نہیں بلکہ اولاد طلبی بھی اس میں ہونی چاہیے۔ تو کیس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ اس میں مباشرت میں اولاد طلبی بھی شامل ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے 2-3 سال اولاد نہ ہو، اور ایک کہہ لو کہ وہ آپس میں ایک اچھی جو ان کی فریکنس ہو جائے اور جو تسکین کا ایک دوسرے کو تسکین دیں، تو یہ ناجائز عمل ہے۔ ایسے ہی جب بچے ہو جاتے ہیں، 1-2 پہلے بچے نہیں ہوتے تو لوگ دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، اب ہو جاتے ہیں تو پھر آگے ایسی بریک لگاتے ہیں کہ آگے ہونے نہیں دیتے۔ اس کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ناجائز صورتیں ہیں۔ تو چاہے اولاد 5-6-10 بچے ہو جائیں، رزق کون سا والد نے دینا ہے یا والدہ نے دینا ہے؟ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ایسے ہی سنن نبی داؤد میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے تزوج الولود الودود، تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے دینے والی ہو اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اس سے اللہ کے رسول کی شان بھی بڑھے گی۔ اس لیے یہ جو تاخیری حربے اولاد کی پیدائش کے یا بالکل ہی بریک لگا دینا، یہ ساری ناجائز صورتیں ہیں۔ اگلا مسئلہ کہ لوگوں کو بتانا کہ بس حقیقت نہ بتانا، اور ویسے ہی جو ہے وہ جھوٹ بولنا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ صرف جنگ میں جب حقیقی دشمن سے مراد غیر اسلامی دشمن ہو، اس وقت جو ہے وہ دھوکے کے لیے جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط چالیں چل سکتی ہیں، جھوٹ بول سکتی ہیں۔ باقی اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل